وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ شہریار افریدی پاکستان کے وزیر داخلہ بنے، اس کے بعد پی ڈی ایم حکومت آئی تو شہریار افریدی کو حکومت کے عقوبت خانوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اس لیول پر کرنا پڑا کہ شہریار افریدی جو ہیں وہ سمجھیں کہ مر کر ایک مرتبہ دوبارہ زندہ ہوئے۔ آج جب قومی اسمبلی پہنچے تو شہریار افریدی نے کیا کیا، آپ ذرا یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ پاکستان کے ہر شہری کے دل میں دھڑکنے والا یہ مرد مجاہد، امت مسلمہ کا لیڈر، پوری پارلیمان پوری قوم کی غیرت کو سلام ہے، ووٹ اس کو پڑا ہے، چور ڈکیت اندر بیٹھے ہیں اور they'll be made an example انشاءاللہ۔ شہریار افریدی نے یہ کہا کہ وہ عمران خان کے نام پر ملے ہوئے مینڈیٹ کا بھرپور دفاع کرے گا اور اسمبلی میں عوام کے حق کے لیے بھرپور آواز اٹھاتے ہوئے نظر آئے گا۔ میں آپ کو یاد کروا دوں کہ شہریار افریدی کو 9 مئی کے بعد رات کو گھر سے چند افراد نے اٹھایا اور اس کے بعد شہریار افریدی کی زندگی عذاب بنا دی گئی۔ یہ CCTV فوٹیجز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح غونڈوں جیسا ماحول بنا کر انتظامیہ کے لوگ آتے ہیں، شہریار افریدی کو نیند سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور صرف شہریار افریدی کو نہیں لے کے جاتے بلکہ شہریار افریدی کی اہلیہ کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اب شہریار افریدی کی اہلیہ کا پاکستان کی سیاست کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا، مقصد صرف توڑنا ہوتا تھا۔ اسی لیے شہریار افریدی چونکہ پشتون روایات میں خواتین کو بہت زیادہ غیرت کا معاملہ سمجھا جاتا ہے، تو اسی لیے بیوی کو بھی راتوں رات اٹھا دیا گیا تاکہ شہریار افریدی کو توڑا جا سکے۔ لیکن شہریار افریدی جب بھی سامنے آتے اپنے آپ کو ایک مضبوط انسان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیر افضل مروت سامنے آتے ہیں، پہلے وہ شہریار افریدی کی بیوی کو، ان کی اہلیہ کو ضمانت پر رہا کرواتے ہیں۔ اس کے بعد شہریار افریدی کے لیے بے شمار پیشیاں ہوتی ہیں، روز بروز نظر آتا ہے کہ ان کی حالت گرتی جا رہی ہے، اور کچھ ذرائع تو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے تھے کہ شہریار افریدی کو اتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا تھا کہ وہ اپنی مینٹل اسٹیٹ جو ہیں اس کو کھو چکے تھے، یعنی وہ نفسیاتی طور پر شدید ڈسٹرب ہو چکے تھے۔ اور جب عدالت میں ہم نے دیکھا بھی ان کو تو واقعی وہ اس طرح نظر آتا تھا کہ وہ اپنے اس میں نہیں تھے، سینسز میں نہیں تھے۔ بہرحال جب ان کو رہا کر دیا جاتا ہے، ضمانت دی جاتی ہے، تو شرائط یہ لاگو کر دی جاتی ہیں کہ وہ اسلام آباد کی سرحد سے باہر نہیں جا سکتے، وہ میڈیا سے یا سوشل میڈیا پر کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں دکھا سکتے، کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اس دوران شہریار افریدی کے سگے رشتہ دار، بھائی بہن چچے، اس طرح کے رشتوں کی اموات ہوتی ہیں، لیکن شہریار افریدی کو جنازہ پڑھنے تک کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور یوں شہریار افریدی سمجھیں آزاد ہو کر بھی اسلام آباد میں نظر بندی کی زندگی گزارتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ پھر الیکشن سے چند دن پہلے پشاور ہائی کورٹ نے احکامات جاری کیے، ان کو حکم دیا، آزادی دی، اور پھر وہ کوہاٹ کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے۔ پھر کوہاٹ میں کوئی آلو، بینگن، ٹماٹر، چمچہ، کسی چیز کے نشان پر شہریار افریدی بڑی بڑی جماعتوں کے مقابلے میں میدان میں اترا، اور یوں عمران خان کے نام پر واضح برتری حاصل کر کے آج اسمبلی دوبارہ پہنچ چکا ہے۔ لیکن سوال یہاں پر جو میں چھوڑے ہوئے جا رہا ہوں کہ وہ افراد جو نامعلوم نقاب پہن کر شہریار افریدی کے گھر میں گھسے، اس کی اہلیہ پہ ہاتھ ڈالا، شہریار افریدی کو لے کے گئے، آج وہی لوگ اسی کو سلوٹ مارتے ہوئے نظر آئیں گے، وہی شہریار افریدی کو پروٹوکول دیتے ہوئے نظر آئیں گے، وہی شہریار افریدی کی خدمات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو پھر سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ آخر کیوں پاکستان کے قابل ترین دماغ جو CSS کرتے ہیں، جو ISS بھی کر کے آگے آتے ہیں، وہ اپنے خلف سے غداری کر کے چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے اوپر ظلم و جبر کرتے ہیں، پھر چند عرصے بعد اسی کو سلوٹ کرتے ہیں، اور پھر ان کے احکامات پہ ان کے مخالفین کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ شہریار افریدی کے دور میں بھی رانا ثناء اللہ کے خلاف ایک ڈرگز کا کیس بنا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ شہریار افریدی سے انتقام رانا ثناء اللہ نے لیا، اور وجہ یہ تھی کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف شہریار افریدی کے دور میں ڈرگز کا کیس بنا تھا۔ لیکن رانا ثناء اللہ جب وزیر داخلہ بنتے ہیں تو وہ نہ تو DGANF کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، جس نے شہریار افریدی کو یہ کہا تھا کہ ہم نے ریڈ ماری ہے اور ثبوتوں کے ساتھ ساری چیزیں پکڑی ہیں۔ شہریار افریدی کی غلطی ہے کہ اس کو سارے ثبوت دیکھ کے پھر یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ اپنے اوپر ذمہ داری لیتا، لیکن شہریار افریدی نے جلد بازی کی اور یقین کر لیا کہ واقعی ثبوت موجود ہوں گے۔ آج بھی شہریار افریدی خیر یہ چیز کہتے ہیں کہ پیم ہاسپٹل کے باہر ایک جگہ اس سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بلائیں DGANF کو، بلائیں رانا ثناء اللہ کو، اور بلائیں مجھے، میں خلف لینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی اور رانا ثناء اللہ وہاں پر کھڑا تھا، بتائیں وہ کون تھا۔ بہرحال رانا ثناء اللہ اگر صرف شہریار افریدی کی بجائے DGANF سے بھی انتقام لیتے تو پھر مزہ آنا تھا۔ یہ کیا ہوا کہ پاکستان میں ایک سیویلین دوسرے کو تھپڑ مارتا ہے، دوسرا سیویلین دوسرے کو تھپڑ مارتا ہے، حالانکہ انتقام جس سے لینا ہے وہاں پر وہ لیتے ہوئے نظر نہیں آتے اور آپس میں گتھم گتھا نظر
آتے ہیں۔ باقی اپنی رائے ضرور رکھیے گا کہ پاکستان میں کب تک یوں چلتا رہے گا کہ کمزور ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے رہیں گے اور طاقتور جو ہیں وہ مزید طاقتور ہوتے رہیں گے۔